بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظم اہل سنت والجماعت، اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب چاوی راشی و تاستا مخاطب شی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا الیاس گمن، نوجوانان احناف، نوجوانان احناف۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الفقه في الدين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير فقه في الدين خير من عبادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ ابو حنیفہ کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ ابو حنیفہ کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں،
مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور نہایت قابل صد احترام معزز علماء کرام، ہمارے ہاں جامعہ ہادیہ پشاور میں نوجوانان احناف کی جانب سے عظمت فقہا کے نام پر جو کانفرنس منعقد کی گئی، میں سب سے پہلے انعقاد کی کوشش کرنے والے تمام نوجوان، خصوصاً ہمارے بھائی ندیم، بھائی شاہد اور دیگر ان کے رفقا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے وہ جملہ اکابر علماء جنہوں نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ ہادیہ جن کے بانی مولانا رحمت ہادی رحمہ اللہ اس کانفرنس کے اجر و ثواب میں ان کو بھی شریک فرمائے، اور ہماری اس کانفرنس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں کانفرنس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 فقہ کیا ہے، نمبر 2 فقہا کی عظمت کیا ہے، اور نمبر 3 سید الفقہا کا مقام کیا ہے۔ میں ترتیب بار یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ہر ایک بات پر انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا، تاکہ کوئی بندہ یہ کہنے کی حماقت نہ کرے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل نہیں۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس قدر مضبوط جبل احد کی طرح خالق نے احناف کو دلائل عطا فرمائے ہیں، ان دلائل کی دنیا میں دوسرا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ جو احناف کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں، انہیں میں یہ بات کہوں گا، احناف کے بارے میں نہ سنو، احناف سے سنو۔ کسی کے بارے میں سننا اور بات ہے اور کسی کو سننا اور بات ہے۔ ہمارے بارے میں سنو گے تمہارا ذہن الگ بنے گا، اور جب آ کر براہ راست ہمیں سنو گے پھر تمہارا ذہن الگ بنے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کے بارے میں اگر امام باقر نے بھی سنا ہے تو ذہن الگ بنا ہے، اور جب سرزمین مکہ پہ امام ابو حنیفہ کو سنا ہے تو امام باقر کا ذہن الگ بنا ہے۔ اب آپ حضرات طلباء اور علماء ہیں، بہت سارے مسائل پر مجھے دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے، میں تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سرزمین مکہ میں گئے ہیں تو امام باقر نے کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ ہم نے سنا کہ تم حدیث کے مقابلے میں قیاس کو لیتے ہو۔ فرمایا نہیں، آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ اگر مجھے سنتے تو مجھ پر یہ الزام کبھی نہ لگتا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کے بدن سے خون نکلتا ہے اور ایک بدن سے منی نکلتی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست میں غلاظت کس میں زیادہ ہے؟ فرمایا پیشاب میں۔ فرمایا پھر قیاس کا تقاضا ہے، پیشاب سے غسل ہوتا اور منی سے وضو ہوتا، میں نے قیاس کو چھوڑ کے حدیث پیغمبر کو لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نماز اہم ہے یا روزہ اہم ہے؟ فرمایا نماز اہم ہے۔ فرمایا جب حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو نماز ساقط ہوتی ہے، روزے کی قضا ہوتی ہے۔ اگر میں قیاس کو لیتا تو نماز کی قضا کہہ کے روزے کو ساقط کر دیتا، میں نے قیاس کو چھوڑا، حدیث کو لیا ہے۔ امام باقر نے پیشانی چومی اور فرمایا ابو حنیفہ ہم نے تیرے بارے میں سنا تھا، تجھے نہیں سنا تھا، آج تجھے سنا ہے تو ذہن بدل گیا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں ہمیں سنو، ہمارے بارے میں نہ سنو۔ ہمارے بارے میں سنو گے تو تمہیں لوگ گمراہ کریں گے، اور جب ہمیں سنو گے تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اور ہمارا تو آج کا جلسہ بھی جامعہ ہادیہ میں ہے۔ میں کبھی تفاعل کے طور پہ ایک بات کہتا ہوں، تفاعل تو سمجھتے ہیں، آدمی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام اسد رکھا ہے۔ کہا اسد تو شیر کو کہتے ہیں، تمہارے گھر میں شیر پیدا ہوا یا انسان پیدا ہوا؟
کہا جی میرے گھر میں انسان آیا تو پوچھا پہ نام شیر کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی تفاعل نیک فالی کے طور پہ کہ جیسے شیر دلیر ہوتا ہے میں نے نام شیر رکھا تاکہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو جائے۔ تو نیک فالی کے طور پہ کئی باتیں کہنے کو دل کرتا ہے لیکن عنوان بدل جاتا ہے۔ ہمارا دارالعلوم دیوبند بنا ہے تو استاذ کا نام محمود ہے، شاگرد کا نام بھی محمود ہے۔ میں تفاعل کے طور پہ کہتا ہوں کہ جس نے دیوبند سے تعلق جوڑا اللہ اس کو قیامت کے دن پیغمبر کے مقام محمود کا قرب عطا کرے گا۔ دارالعلوم دیوبند بنا ہے تو پہلے اینٹ رکھنے والے کا نام شیخ محدث احمد علی سہارنپوری ہے، جس نے دیوبند کی بنیاد میں اینٹ رکھی ہے تو نام احمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک احمد آیا ہے تو پھر مکہ سے دین دنیا میں پھیلا ہے، اور ایک احمد نے دیوبند کی اینٹ لکھی ہے تو اس کا چرچا دنیا میں ہوا ہے۔ نام علی تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ علی نبوت کے علم کا دروازہ ہے تو دیوبند مدینہ میں جانے کا دروازہ بنتا ہے۔ میں تفاعل کے طور پہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ دوسری اینٹ مولانا قاسم نانوتوی نے لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، کہ جس طرح پیغمبر نے خداوند کے علوم کو تقسیم کیا ہے تو مولانا نانوتوی نے علوم نبوت کو دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ اینٹ رکھنے والے کا نام رشید احمد گنگوہی تھا۔ قرآن کہتا ہے علیہ سمنکم رجل الرشید، کہ جب حضرت لوط کی قوم پہ فتنہ آیا ہے تو جو شخص فتنوں کا مقابلہ کرے اسے قرآن رجل رشید کہتا ہے۔ دیوبند کی اینٹ رکھنے والا بھی رشید ہے کہ جس نے بدعات اور رفس کے فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ اینٹ رکھنے والے کا نام عابد حسین تھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر میری جنت میں جانا ہے تو میرے عابدین کے ساتھ ملو، اس عابد کے ساتھ ملے گا تو جنت میں جائے گا۔ پھر عابد یزید نہیں ہے، عابد حسین ہے۔ دیوبند والے حسینی ہیں، دیوبند والے یزیدی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ تفاعل کی باتیں ہیں کہ جب دیوبند بنا ہے تو ایک انار کے نیچے دیوبند بنا ہے تو انار کے نیچے سبق شروع ہوا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، دیوبند بنا ہے ادھر بھی انار ہے، جنت میں جائے گا ادھر بھی انار ہے۔ انار کے درخت والے علم کو لے، خدا تجھے انار والی جنت عطا کر دے۔ تو ہماری سرحد میں کانفرنس کا انعقاد بھی جامعہ ہادیہ سے ہوا ہے۔ یہ کانفرنس انشاءاللہ پورے صوبہ میں غیر مقلدیت کی ہدایت کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تفاعل تو دنیا میں چلتا ہے نا، یہ کوئی جو انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمبر 1 فقہ کیا ہے، نمبر 2 فقہا کی عظمت کیا ہے، اور نمبر 3 سید الفقہا کون ہے۔ نمبر 1 جہاں تک تعلق فقہ کا ہے، فقہ کا ایک معنی تو وہ کرے گا کہ جو کبھی تجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے اور تجھے سمجھانا پڑے۔ کبھی فقہ کا ترجمہ وہ کرے جو تیری عوام نہ سمجھے تو اشکالات کی بارش برسے۔ میں آپ کے طلباء سے عرض یہ کرتا ہوں آپ کبھی بھی کسی چیز کا معنی بیان کرو تو یہ ذہن میں رکھ کے بیان کیا کرو، اس معنی پہ اشکال ہو سکتا ہے، اس معنی پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، کبھی ایک بات کو خطیب بیان کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کو وکیل بیان کرتا ہے اس کے علم میں ہے، میری گفتگو پر اعتراض بھی ہوگا، میں نے اعتراضات کے جواب بھی دینے ہیں۔ فقہ کا جو معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اگر کوئی غیر مقلد یہاں بیٹھا ہو اعتراض کا حق حاصل ہے، یہاں نہ بیٹھا ہو بعد میں تبع آزمائی کرنا چاہے تب بھی تجھے حق حاصل ہے۔ ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن ہم اتنی بات کہتے ہیں تنقید اتنی کرو جتنی تم برداشت کر سکتے ہو۔ تنقید کرنا آسان ہے لیکن تنقید برداشت کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ہم تنقید کم کرتے ہیں لیکن تنقید برداشت زیادہ کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں نے کہا وہ جی فقہ بمقابلہ قرآن ہے، فقہ بمقابلہ حدیث ہے، بلکہ ایک بات میں کہتا ہوں اور دیانت کا جنازہ اٹھا ہے،
جب کسی شخص کو گمراہ کیا جاتا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حدیث لینی ہے تو اہل حدیث کے پاس آؤ، اگر تم نے فقہ لینی ہے تو پھر حنفی کے پاس جاؤ، اگر تم نے پیغمبر کو لینا ہے تو پھر ہمارے پاس آؤ، اگر تم نے مقابلے میں امام کو لینا ہے تو پھر احناف کے پاس جاؤ۔ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور کبھی ہم سے لوگ پوچھے کہ مولانا انہوں نے اختلاف یہ بتایا، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے، ہمارے پاس نبی ہے، ان کے پاس امام ہے، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا نہ، ہم دیانت کی بات کرتے ہیں، ہمارے اکابر دیوبند نے ہمیں دیانت سکھائی ہے۔ ہم یوں کہیں گے ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی نبی ہے، ہمارے پاس بھی نبی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات سمجھو، جھگڑا یہ ہے کہ غیر مقلد بھی کہتا ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ عمل پیغمبر کی حدیث پہ کرنا ہے اور حدیث پیغمبر کے صحابی سے لینی ہے، اور ہم بھی یہ بات کہتے ہیں عمل حدیث پہ کرنا ہے اور حدیث پیغمبر کے صحابی سے لینی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جھگڑا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں الفاظ پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے، الفاظ پیغمبر کا معنی پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، الفاظ پیغمبر کو پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے، لیکن الفاظ پیغمبر کا معنی ہم اپنے وہابہ سے لیں گے۔ صحابی کی جمع صحابہ بنتی ہے، وہابی کی جمع وہابہ بنتی ہے۔ اگر الفاظ پیغمبر کو پیغمبر کے صحابہ سے لے کے معنی صحابی سے لے لے تو مسلک دیوبند بن جاتا ہے، اور اگر لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے گا تو پھر مسلک غیر مقلدیت بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا لفظ بھی صحابی سے لینا ہے اور معنی بھی صحابی سے لینا ہے۔ وہ کہتا ہے لفظ تو صحابی سے لیں گے لیکن معنی وہابی سے نہیں، معنی صحابی سے نہیں وہابی سے لیں گے۔ کیوں؟ لفظ کا نام تو حدیث تھا اور معنی کا نام فقہ تھا۔ وہ لفظ کو تو مانتا ہے لیکن معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے لفظ کو بھی مانا ہے، لفظ کے معنی کو بھی مانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیوبند والے الفاظ پیغمبر میں اگر صحابہ پہ اعتماد کرتے ہیں تو الفاظ کے معنی میں بھی صحابہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر صحابی پیغمبر کے لفظ کو نہیں بدلتا تو پھر یہ صحابی پیغمبر کے لفظ کے معنی کو بھی نہیں بدلتا۔ لفظ بھی وہ دیتا ہے جو پیغمبر نے دیا تھا اور معنی بھی وہی دیتا ہے جو پیغمبر نے سمجھایا تھا۔ نہ لفظ بدلتا ہے نہ معنی بدلتا ہے۔ دیوبند کا پیمانہ ایک ہے لیکن یہ ایسا ظالم ہے، اگر ماننے پر آ جائے تو پھر کوفہ کے رہنے والے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے اعراب کو مان لے گا۔ اگر یہ ماننے پر آ جائے تو کوفہ کے قاری کی قرات کو مان لے گا۔ اگر یہ ماننے پر آ جائے تو کوفہ کے راوی کی روایت کو مان لے گا، اور اگر نہ ماننے پر آئے تو پھر کوفہ کے فقیہ کی بات کو نہیں مانتا۔ معلوم ہوا اختلاف کوفہ سے نہیں ہے، اختلاف تو فقاہت سے ہے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں پہلے فقہ کا معنی تو سمجھنا، اگر فقہ کا معنی سمجھ آئے گا تو پھر فقیہ کا معنی سمجھ آئے گا، اگر فقیہ کو سمجھا تو پھر فقہا کو سمجھے گا، اور اگر فقہا سمجھ آگے تو پھر سید الفقہا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام سمجھ آئے گا۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، فقہ کے لیے میرے اللہ نے پورے قرآن میں، میرے اللہ نے احادیث مبارکہ میں اس امت کو 4 دلائل دیے ہیں۔ میں یہ بات سمجھاتا ہوں بار بار، ان دلائل کو سمجھنا، ان دلائل کو نوٹ کر لو، اور یہ دلائل کسی غیر مقلد کے سامنے پیش کر دے۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر ہم نے تحریر لکھی ہے، گزشتہ بھی لکھ کر دی ہے، آج تک تمہارے اس شہر پشاور میں مناظرہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اور میں آج بھی کہتا ہوں ان نے آئندہ بھی تیار نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اسی شہر پشاور میں گزشتہ سال میں آیا تھا، سفید ڈیری میں آیا، غیر مقلد نوجوان کے لگا ہم نے مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتا ہے جی نماز پہ۔ میں نے کہا نہ تمہارے امین اللہ نے مناظرہ کرنا ہے نہ تمہیں اس نے لکھ کر دینا ہے، تمہارے کسی بھی غیر مقلد نے عبدالعزیز ہو تب یہ لکھ کر نہیں دے گا۔ یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے ہمارے چیلنج کو توڑ کے دکھا دو۔ اگر تمہارے اندر مذہبی غیرت موجود ہے ہمارے چیلنج کو توڑ کر دکھا دو۔
ہم تمہارے شہر میں موجود ہیں، تم چاہو میدان آج لگا لو، چاہو ہمارے جانے کے بعد لگا لو، لیکن نماز پہ تمہارا عالم تحریم نہیں کے دے سکتا۔ آمین کی بات کرے گا، رفع الیدین کی بات کرے گا، ایک ایک مسئلے کی بات کرے گا، لیکن مکمل نماز کی بات نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے میں مکمل نماز نہ دے سکتا ہوں، نہ مکمل نماز پہ مناظرہ کر سکتا ہوں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے امام نے مکمل نماز بھی دی ہے، مکمل نماز پہ دلائل بھی دیے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے امام کی دی ہوئی نماز پر بھی اعتماد ہے، ہمیں اپنے امام کے عطا کردہ دلائل پر بھی اعتماد ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں دلائل کی دنیا میں مسلح کیا ہے، اور وہ دلائل کا اسلحہ ہم دیوبند والے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، قرآن کریم نے دلائل 4 دیے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میرے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے۔ اگر مسئلہ پیش آ جائے قرآن کھول لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر کہاں جائیں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر پیغمبر کی سنت کو کھول لو، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر فرمایا اجماع امت کو دیکھ لو، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اجماع امت کو دیکھو، اللہ اگر کسی مسئلے پہ امت کا اجماع بھی نہ ہو، یہ تو سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اعلان کیا۔ فرمائے سورہ لقمان آیت نمبر 15 دیکھ لو، واتبع سبیل من اناب الیہ، پھر مجتہد کے اجتہاد کو دیکھو، امام کے قیاس کو دیکھو، تو خدا نے دلائل 4 دیے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث پیغمبر ہے، نمبر 3 اجماع امت ہے، نمبر 4 قیاس شرعی ہے، اور یہی 4 دلیلیں میرے پیغمبر نے یوں دی ہیں۔ حضرت معاذ کو رسول اللہ نے فرمایا ان عرض لک قضاء بما تقضی، اے معاذ اگر مسئلہ لوگ پوچھے تو تو جواب کیسے دے گا؟ پشاور کے سنی دوستو، یہ ترتیب میرے پیغمبر نے دی ہے۔ ایک سائل ہوتا ہے، ایک مجیب ہوتا ہے۔ سائل کا معنی الگ ہے، مجیب کا معنی الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے یوں فرمایا اے معاذ اگر مسئلہ لوگ پوچھے تو جواب تو نے دینا ہے، جواب کہاں سے دے گا؟ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر میں مسئلہ بتاؤں گا، اقضی بکتاب اللہ، میری اس طرح تمہید کو سننا، آگے جا کے میں اعتراض اٹھا کے ایک جواب دینا ہے۔ اگر یہ تمہید ذہن میں ہوگی وہ جواب سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر قرآن سے جواب دو گا۔ رسول اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر تجھے قرآن میں نہ ملے، میں علماء طلباء کے لیے کہتا ہوں، میرے پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں تجھے نہ ملے۔ کتاب اللہ میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب اللہ میں مجتہد کو نہ ملنا اور بات ہے۔ کتاب اللہ میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب اللہ میں نہ ملنا یہ اور بات ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں ہو اور معاذ تجھے نہ ملے، فرمایا اللہ کے پیغمبر بسنت رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے مسئلہ حل کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر سنت میں نہ ہو، یہاں بھی إِن لَّمْ يَكُن نہیں فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا ہے۔ اگر فَإِن لَّمْ يَكُن فرماتے تو مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے سنت میں مسئلہ نہ ہو، فرمایا ممکن ہو مگر تجھے نہ ملے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائیے، میرے پیغمبر اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے، وضع صدرہ علی یمین، وضع یدہ علی صدرہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ نبی نے مبارک ہاتھ پھیرا ہے۔ یہاں بھی ذوق تازہ ہو تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے پیغمبر نے مقام محدث اور مقام فقیہ میں فرق کیا ہے۔ میں محدث کا مقام بھی مانتا ہوں، فقیہ کا مقام بھی مانتا ہوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا مقام فقاہت میں وہ مقام نہیں تھا جو حضرت معاذ کا تھا،
اور فن محدثیت میں حضرت معاذ کا مقام وہ نہیں تھا جو حضرت امام ابو ہریرہ تھا. امام ابو ہریرہ کا محدثین میں مقام بلند ہے, حضرت معاذ کا فقہائے صحابہ میں مقام بلند ہے. حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں, اللہ کے پیغمبر حدیث یاد کرتا ہوں, مجھے حدیث بھول جاتی ہے, نبی نے فرمایا چادر بچھا دو. اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی ہے, نبی نے چادر پہ ہاتھ پھیرا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگایا ہے. اور جب فقیہ کی باری آئی ہے تو نبی نے یوں نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر نے ہاتھ کو براہ راست فقیہ کے سینے سے لگایا ہے. محدث کی باری آئی ہے تو ہاتھ چادر پہ لگا ہے, چادر سینے پہ لگی ہے. اور جب فقیہ کی باری آئی ہے تو پھر نبوت کا ہاتھ براہ راست لگا ہے. میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ فقیہ بھی بات کو سمجھتا ہے, محدث بھی سمجھتا ہے, لیکن ایک واسطے سے سمجھنے والے کو محدث کہتے ہیں اور بلا واسطہ فیض لینے والے کو فقیہ کہتے ہیں. یہی بات تو امام ترمذی نے کتاب الجنائز باب ما جاء فی غسل المیت میں فرمائی ہے. ہاکذا قال الفقہاء وہم عالم بمعانی الحدیث. فرم حدیث کو محدث بھی جانتا ہے لیکن فقیہ زیادہ جانتا ہے. فقیہ کو فیض جو براہ راست ملا ہے, حضرت معاذ کو پیغمبر نے براہ راست فیض دیا ہے. اگر تیرا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں. کبھی لوگوں نے کہا ارے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ یہ سید الفقہاء ہے, امام ابو حنیفہ یہ سید العلماء ہے, لیکن ہم نے تذکرہ تو امام بخاری کا سنا ہے. ہر سال حدیث کے سبق میں امام بخاری کا نام آتا ہے, امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب حدیث کی کیوں نہیں آتی؟ اگر اتنا بڑا عالم ہوتا تو کوئی کتاب اس کی بھی تم داخل نصاب کر لیتے. میں کہتا ہوں بات سمجھنا, میرے پیغمبر کے جانے کے بعد دو طبقے امت میں بڑے آئے ہیں. ایک طبقہ صحابہ کہتے ہیں اور ایک طبقہ وہ تابعین کہتے ہیں. ارے جہاں تک طبقات صحابہ کا تعلق ہے ان میں میرے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم کو امام ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, لیکن پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث کو حضرت امام ابو ہریرہ کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے؟ اگر سوال نہیں آیا تو پھر آنا چاہیے. جب بڑے عالم حضرت ابو بکر ہے تو بڑے محدث ابو بکر کیوں نہیں؟ اگر بڑے عالم یہ ہے تو پھر قرآن کا ماہر بھی یہی ہوتا, فن حدیث کا ماہر بھی یہی ہوتا. لیکن پوری دنیا کہتی ہے کہ میرے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ, اور پیغمبر کے صحابہ میں سے بڑے محدث کا نام حضرت امام ابو ہریرہ ہے. اور بالکل اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے, لیکن پیغمبر کے صحابہ کے بعد سب سے بڑا وہ آدمی جس کی فن حدیث میں شہرت ہوئی ہے اس کا نام امام بخاری ہے. تو جو فرق امام ابو بکر حضرت امام ابو بکر ابو ہریرہ میں ہے, بالکل یہی فرق حضرت امام ابو حنیفہ امام بخاری میں ہے. لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک مزاج صدیق ہے اور ایک مزاج ابو ہریرہ ہے. ارے صدیق پہ غلبہ خشیت الہیہ کا ہے اور ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت نبویہ کا ہے. جب ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا جائے وہ کہتے ہیں قال ابو بکر, حالانکہ معنی پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن صدیق نبی کا نام نہیں لیتا. قال ابو بکر کہتا ہے کہ لفظ نبی کو نقل کرنے میں صدیق سے خطا نہ ہو جائے, لیکن ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھو وہ قال رسول اللہ کہتا ہے. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں صدیق مزاج نبوت کو قال ابو بکر کہہ کے نقل کرتا ہے, حضرت ابو ہریرہ الفاظ نبوت کو قال رسول اللہ کہہ کے نقل کرتا ہے. اور جب پیغمبر کے صحابہ کے بعد مسئلہ حضرت ابو حنیفہ سے پوچھو تو وہ قال ابو حنیفہ کہہ کے پیغمبر کا مسئلہ نقل کرتا ہے. امام بخاری سے پوچھو وہ قال رسول اللہ کہہ کے مسئلہ نبی کا نقل کرتا ہے. ارے امام ابو حنیفہ نے مزاج پیغمبر کو نقل کیا ہے, امام بخاری نے الفاظ پیغمبر کو نقل کیا ہے. مزاج پیغمبر نقل کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں, الفاظ پیغمبر نقل کرنے والے کو ارے پیغمبر کا محدث کہتے ہیں. تو جس طرح صحابہ میں حضرت ابو بکر یہ مزاج پیغمبر کے ناقل ہے, امام ابو ہریرہ الفاظ پیغمبر کے ناقل ہے. پیغمبر کے صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ مزاج پیغمبر کے ناقل ہے. امام بخاری الفاظ پیغمبر کے ناقل ہے. جو ابو ہریرہ کے مقابلے میں مقام امام ابو بکر کو ملا ہے, امام بخاری کے مقابلے میں وہی مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا ہے.
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے نا. دیکھیں میں بڑی ٹھہر ٹھہر کے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں اترے، بات سمجھ آئے. نمبر 1 میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں. میں نے کہا دلائل 4 ہے. اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، حدیث مبارک میں بھی ہے، دلائل 4 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالۃ. خدا نے میری امت کو اجماع دیا ہے اور بطور دلیل کے دیا ہے. توجہ رکھنا، میں ایک بات کہتا ہوں، توجہ. ارے قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے، اور قیاس اور اجتہاد بھی دلیل ہے. دلائل تو چاروں ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار دلیل سے کرتا ہے ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے. اگر حدیث کا انکار دلیل سے کرتا ہے تو اس سے امید ہدایت کی ہو سکتی ہے. اگر قیاس کا انکار دلیل سے کرتا ہے جب مقابلے میں دلائل آئیں گے ہدایت کی توقع موجود ہے. لیکن جب یہ آدمی اجماع امت کا انکار کرتا ہے اس سے ہدایت کی کوئی توقع نہیں ہے. ارے نقلی وجہ تو قرآن ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو بندہ اجماع امت کا انکار کرتا ہے میں خدا 2 سزائیں دیتا ہوں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى دنیا میں ہدایت نہیں دیتا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ آخرت میں جنت نہیں دیتا. اور اس کی عقلی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. ارے قرآن کا معاملہ الگ ہے، حدیث کا معاملہ الگ ہے، اور ولی کا معاملہ الگ ہے. اجماع تو اولیاء کا ہے، اجماع تو صلحاء کا ہے، اجماع تو فقہاء کا ہے. کبھی ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرے علاقے میں غیر مقلد ہے، میں نے بڑی دلیلیں دی ہیں، بات نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اگر دلیل کی وجہ سے کوئی غیر مقلد ہو جائے اس کو بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن بغض کی وجہ سے ہو جائے اس کو بات منوائی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگر دلیل دی ہے مقابلے میں دلیل آئے گی مان جائے گا. لیکن اگر فقہاء کو گالیاں دینے کی عادت ہے تو میرے خدا کے انتقام کا طریقہ ہی ہے. اللہ ہدایت نہیں دیتا. حدیث بخاری موجود ہے من آذالی ولیا فقد آذنت بالحرب جو میرے ولی کو تنگ کرتا ہے میں خدا اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان جنگ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں او جی امام حنیفہ کو گالی دیتا ہے اس کے بعد تو لینڈ کروزر گالی ہے. ارے گالیاں امام مالک کو دیتا ہے اس کے بعد بڑا مدرسہ ہے، یہ تو بھونکتا فقہا کو ہے. آپ کہتے ہو اعلان جنگ ہے، اگر وہ ولی ہوتے خدا کا اعلان جنگ ہوتا یہ برباد نہ ہو جاتا. میں نے کہا تو نے اعلان جنگ کا معنی ہی نہیں سمجھا. ارے ضابطہ دنیا میں یہ ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں آتی ہیں تو ایک طاقت دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتی ہے. خدا کے ہاں تیرا ادارہ قیمتی نہیں ہے، خدا کے ہاں تیرا وجود قیمتی نہیں ہے، خدا کے تیری گاڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے، خدا کے قیمت ہے تو ایمان کی ہے. یہی وجہ اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض اگر پوری زمین کے برابر تجھے سونا اور چاندی بھی مل جائے تو جہنم سے نہیں بچا سکتے، لیکن ایمان کا ایک ذرہ موجود ہو تو جہنم سے بچا سکتا ہے. معلوم ہوا میرے اللہ کے خزانے میں ایک قطرے ایمان کی قیمت یہ دنیا و ما فیہا کے سونے اور چاندی سے زیادہ ہے. تو جب آدمی کسی پہ حملہ کرتا ہے اپنے مخالف کی قیمتی چیز تباہ کرتا ہے. میرے اللہ کے بنگلے کی قیمت نہیں ہے، خدا کی قیمت ایمان کی ہے. جو فقہاء کو بھونکتا ہے خدا ایمان سلب کر لیتا ہے، اولیاء کو بکتا ہے ایمان سلب ہوتا ہے. پھر ہدایت کی توقع نہیں اس سے ہدایت ملا نہیں کرتی. اس لیے تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو او جی واپس نہیں آتا. میں نے کہا دلیل سے گیا ہے تو دلیل سن کے واپس آئے گا، اگر گالیاں دیتا گیا ہے تو پھر واپس نہیں آئے گا. اللہ مجھے اور تجھے محفوظ رکھے. تو دلائل 4 ہیں. نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 سنت ہے، نمبر 3 اجماع امت ہے، نمبر 4 قیاس شرعی ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے اجماع کا انکار کرنے والا کون ہے؟ ابھی مجھ سے قبل مولانا حقانی فرما رہے تھے تو ممکن ہے بات علماء کو گلا ہو بھئی شیطان کیوں کہہ دیا. ارے جو شیطانوں والا کام کرے اسے شیطان کہا جاتا ہے. اس خدا نے کائنات میں جب اسجدوا لآدم کہا ہے فسجد الملائکۃ کلہم
تمام نے سجدہ کیا ہے الا ابلیس، ابلیس کھڑا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے پہلے انکار کیا ہے، پھر تکبر کیا ہے، پھر یہ کافر بنا ہے۔ اجماع کا انکار کرنے والا دنیا میں سب سے پہلا ابلیس ہے، تو جو ابلیس والا کام کرے گا اسے میں شیطان ہی کہوں گا نا۔ اچھا اگر چلیے آپ کہیں گے نہیں لفظ بڑا سخت ہے بھائی، ہم پشاور والے شیطان نہیں کہہ سکتے، تو پھر تھوڑا سا نرم لفظ لے لو، میں تمہیں نرم بھی لفظ دیتا ہوں کہ جو آدمی ابلیس والا کام کرے اگر شیطان نہیں کہہ سکتے پھر تھوڑا سا نرم لفظ لے لو، اور یہ لفظ بھی قرآن میں ہے، اگر شیطان کو ہو تب بھی قرآن میں ہے، اگر نرم لفظ دو تب بھی قرآن میں ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس، بولیے نا، من شر الوسواس، بلند آواز سے، من شر الوسواس خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ چلو شیطان نہ کہے تو خناس کہہ دے، خناس تو کہہ لینا، یہ تو کم از کم درجہ ہے، اور خناس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں شیطان سے بھی زیادہ خناس خطرناک ہے۔ اس کی وجہ شیطان کہے گا بھئی تو نے اس سے مصافحہ نہیں کرنا، اگر مصافحہ کر لیا تیرے گناہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن خناس نے کہنا ہے اگر مصافحہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے ارے ناف سے نیچے داڑھی ہے اور یہ مصافحہ نہیں کرتا، یہ تو بڑا گندا آدمی ہے۔ مصافحہ تو کرنا ہے لیکن دو ہاتھ سے نہیں ایک ہاتھ سے کرنا ہے، اگر دو سے کیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا، ایک سے کر لے تاکہ مصافحہ بھی ہو جائے گناہ بھی رہ جائے۔ مصافحہ بھی ہو جائے، توجہ، مصافحہ بھی ہو جائے۔ اور مجھے ایک آدمی کہنے لگا بھئی ہم ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، میں نے کہا نہ باندھو، ہم نے کو تمہیں زور دیا ضرور باندھو۔ اچھا یہ تو بتاؤ کیوں نہیں باندھتے؟ کہتا ہے جی اس لیے نہیں باندھتے کہ ناف کے نیچے تو ناپاک جگہ ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ کیوں باندھے؟ میں نے کہا ناپاک جگہ پہ ہاتھ تو تمہیں برے لگتے ہیں لیکن ناپاک جگہ پہ داڑھی کے بال تمہیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اور بھئی ہمارا ہاتھ جس سے استنجا کرتے ہیں وہ ناف کے نیچے آئے تو تجھے تکلیف ہے، اور تیری مبارک داڑھی جو ناف کے نیچے جاتی ہے اس وقت تیرا ادب کہاں جاتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا شیطان نہ کہے تو خناس تو کہہ لینا، بولیے شیطان نہ کہے خناس تو کہہ لینا۔ شیطان نے کہنا ہے تراویح نہیں پڑھنی، بھئی سیزن ہے، دکانداری ہے، اور خناس نے کہنا ہے تو اگر دکانداری نہیں، اگر تو تراویح نہیں پڑھے گا لوگ کہیں گے کیسا تبلیغی ہے، رائے ونڈ بھی گیا، 4 ماہ بھی لگائے، تراویح بھی نہیں پڑھی، تو یوں کر تراویح نہ پڑھ، تہجد کی 8 رکعت پڑھ دے، اسی کو تراویح کہہ لے۔ شیطان نے تراویح سے روکنا ہے، خناس نے 8 رکعت دے کے نام تہجد رکھوا دینا ہے، تو خطرناک ہوا نا۔ شیطان نے کہنا ہے روزہ نہیں رکھنا، بڑی گرمی ہے اگست کی، شدت پیاس کی کون برداشت کرے گا؟ خناس نے کہنا ہے اگر تو نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے بہت برا آدمی ہے، تو روزہ تو رکھ لے لیکن شام سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ بھی دینا۔ نہیں سمجھا؟ 2 منٹ پہلے کوئی پوچھے نا 2 منٹ پہلے کیوں توڑا ہے تو کہنا میں نے حنفیوں کی ضد میں توڑا ہے۔ اب دیکھو شیطان کی بات مان لیتا تو دن کو شربت تو پیتا نا، خناس کی بات مانی ہے تو شربت بھی نہیں ملا، جنت کا شراب بھی نہیں ملا۔ خناس کی محنت شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان نے کہنا ہے اگر دل کرتا ہے زنا کر لے، ہیرا منڈی میں چلا جا، چکلے میں چلا جا، 1000 روپے میں لڑکی لے آ، اور خناس نے کہنا ہے نا اگر یہ گناہ کیا تو لوگ کہیں گے چہرے پہ داڑھی ہے اور گھر میں بدکار عورت ہے، یہ نہ کرنا، لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے گھر میں رکھنا اب بھی تو زنا ہے نا، بازار سے لائے گا تو نا اگر بیوی کو 3 طلاق دی ہے اب بیوی تو گھر میں ہے نہیں، شیطان کہے گا بیوی نہیں تو زنا کر لے، یہ کہے گا نا زنا کرے گا بدنام ہوگا، اسی کو دوبارہ بیوی بنا لے۔ اس نے زنا کو نکاح کا نام دے کے زنا کروایا ہے، اور شیطان نے زنا کو زنا کا نام دے کے زنا کروایا ہے۔ شیطان کی مانتا کبھی توبہ بھی کر لیتا، خناس کی مانی ہے توبہ نہیں کی، تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس لیے علماء طلباء سے کہتا ہوں اگر آپ نے دورہ حدیث کیا ہے تو رائے ونڈ جاؤ 1 سال کے لیے، اور جانا چاہیے، لیکن کچھ سرگودا بھی جاؤ 1 سال کے لیے۔ اگر آپ رائے ونڈ جاؤ گے
تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، میرے پاس سرگودا آؤ گے تو خناس کی کمر ٹوٹے گی۔ ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے۔ توڑنی ہے یا نہیں بھائی؟ بولیے توڑنی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ٹوٹ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اب عرب و عجم میں یہ پریشان ہے، عرب و عجم میں وہی معراج ربانی انڈیا کا رہنے والا جو کبھی فضائل اعمال کو سعودیہ میں رہ کے بھونکتا تھا، اب وہی انڈیا کی جیل میں بیٹھا رو رہا ہے۔ بتاؤ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہی جو معراج ربانی وہاں بکتا تھا آج وہ انڈیا کی جیل میں ہے، تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں آج پشاور کے ان کو بھی کہتا ہوں، بھئی آج وقت ہے اپنے آپ کو بدل لو، وگرنہ احناف میدان میں آ چکے ہیں، نوجوان نے مزاج بدلا ہے، دلائل کا اسلحہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خدا نے زندگی دی، ہم علمی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، ہم علمی تعاقب کریں گے۔ ابھی مجھے مولانا عبدالہادی فرما رہے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام دیکھے کہ یہ جو احناف کے نوجوان ہیں یار سارے نوجوان تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا نہ، اس سے زیادہ خوشی کی بات اس پہ تو آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو نوجوان بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، لیکن ہماری تاریخ تشدد والی نہیں ہے۔ نوجوان آئے تشدد ہوا کرتا ہے، ہماری تاریخ میں نوجوان بھی ہے، جذبات بھی ہے، لیکن تشدد نہیں ہے۔ ہماری جنگ علمی ہے اور ہم علمی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، لڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب آپ کا دل نہیں کرتا۔ میں ایک جلسے میں تھا، ایک آدمی نے کہا بھی استقبال کرو۔ اب بعض لوگ وہ ہیں کام تو نہیں کرتے لیکن جو کام کرے اس کی عزت برداشت بھی نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے کہا بھئی جب بیان ہو رہا ہو استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ میں نے کہا بیان ہونے والی مجلس کی عظمت نبوت کی مجلس سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی بیٹھے ہیں، حضرت سعد آئے، فرمایا قوموا الی سیدکم، سعد کا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ میں نے کہا تو نبوت نے استقبال سکھایا ہے، آپ نہ کرو، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، لیکن دلیل تو مانا کرو نا بھائی۔ ہم یہ نہیں کہتے کرو لیکن ہو تو صحیح۔ ایک جلسے میں ایک لڑکے نعرہ لگایا، وہ جی آیا شیر آیا، بعض لوگ نہیں برداشت کرتے۔ مجھے کہنے لگا جی اب آپ کو شیر کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر مجھے گیدڑ کہیں۔ بھائی جب شیروں والا کام کریں گے تو لوگ شیر ہی کہیں گے نا۔ اب آپ کہتے ہو کام شیروں والا کریں اور لوگ شیر نہ کہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا دلائل کتنے ہیں بولیے؟ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں موضوع پر تو آؤں گا انشاءاللہ۔ دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ 4 دلائل ہے۔ توجہ۔ اب میں فقہ کا معنی عرض کرنے لگا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا فقہ قرآن کے خلاف ہے، میں نے کہا تو معنی ہی نہیں سمجھا۔ فقہ حدیث کے خلاف ہے، میں نے کہا تو معنی ہی نہیں سمجھا۔ فقہ اجماع امت کے خلاف ہے، ارے تو فقہ کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ دلائل 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو اسے فقہ کہتے ہیں، سنت سے ثابت ہو اسے فقہ کہتے ہیں، اجماع امت سے ثابت ہو اسے فقہ کہتے ہیں، قیاس سے ثابت ہو اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ کا معنی ہے قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ فقہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، ارے عین قرآن ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، عین حدیث ہے، اجماع کے خلاف نہیں ہے، عین اجماع ہے۔ تو فقہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ تو قرآن کے معنی کا نام ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 فقہ اسے کہتے ہیں۔ اب یاد رکھ لو، ارے فقہ نام ہے، قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے جب قرآن موجود تھا فقہ کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ جب حدیث موجود ہے فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، ارے فقہ کی ضرورت بھی ہے اور جو انکار کرتا ہے ضرورت اس کی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دونوں کی ہے، میں نے کہا جی ہاں دونوں کی ہے۔ کہتے ہیں جی دونوں کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے کہا بھئی فقہ بھی ضروری ہے، انکار بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے دونوں ضروری ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، دنیا میں ایک طاقت رحمان کی ہے اور دنیا میں ایک طاقت شیطان کی ہے۔ جنت قیامت تک ارے شیطانی طاقتوں نے
نے بھی رہنا ہے، رحمانی طاقتوں نے بھی رہنا ہے۔ رحمان والے اپنا کام کریں، شیطان والے اپنا کام کریں۔ آپ کبھی بات نہیں سمجھ آئے، میں یہ بات یوں کہتا ہوں، ہم نے عیسائیت سے کہا تھا تمہاری انجیل نہیں مانتے، یہودیت سے کہا تھا تمہاری تورات نہیں مانتے، پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے کہ وجہ یہ ہے تورات و انجیل ناکافی ہے، یہ قیامت تک کے مسئلے نہیں دے سکتی۔ تو پھر یہودیت عیسائیت نے کہا تھا ارے قرآن بھی تو مسائل نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا کون سا مسئلہ ہے؟ پھر کئی ایک مسئلے اس نے بھی گنوائے ہیں، انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ٹیلی فونک نکاح جائز ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ انتقال خون جائز ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ عزا کی پیوند کاری قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، یہ عزا کی پیوند کاری جائز ہے یا ناجائز، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تو کتنے مسئلے یہ تھے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ان کو بھی تو کہہ دو ناکافی ہے۔ ہم نے کہا نہ ہم اس کو ناکافی نہیں کہتے۔ ارے تورات و انجیل میں مسائل تو موجود ہیں، لیکن تورات و انجیل میں ان کے لیے اصول نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں مسائل بھی دیے ہیں اور اصول بھی دیے ہیں۔ ارے کوئی مسئلے قرآن و حدیث سے براہ راست نکل آئیں گے اور کوئی مسئلے ان کے پیش کردہ اصولوں سے نکلیں گے۔ ہم عیسائی اور یہودیوں سے کہتے ہیں ارے ہمارا اعتراض یہ تھا قرآن و انجیل میں سارے مسئلے نہیں ہیں، تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ تمہارا اعتراض یہ تھا قرآن و حدیث میں سارے مسئلے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا مسئلے تو ہے لیکن کوئی مسئلے صاف صاف ہے، کوئی مسئلے اصولوں سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو اصولوں سے نکلتے ہیں وہ مسئلے کہاں پر ہے؟ ہم نے کہا قدوری میں موجود ہے، کنز میں موجود ہے، ہدایہ میں موجود ہے، شامیہ میں موجود ہے، عالمگیریہ میں موجود ہے، یہ شرح وقایہ میں موجود ہے۔ تو ہم نے یہودیت کے منہ پہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فقہ جواب میں پیش کی ہے۔ ارے قرآن و حدیث کامل ہے، اسی کو تو فقہ کہتے ہیں۔ قرآن نے اصول دی ہے، مسئلہ نکل آتا ہے، فقہ میں درج ہوتا ہے۔ یہودیت کے اعتراض کا جواب فقہ کی صورت میں آتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جس نے یہودیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، جس نے عیسائیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور جس نے یوں نہیں کرنا بلکہ یہودیت کا ایجنٹ بن کے کام کرنا ہے، عیسائیت کا ایجنٹ بن کے کام کرنا ہے۔ عیسائیت کے مد مقابل آنے والا وہ فقہ کو مانتا ہے، یہ عیسائیت کے اعتراض کا جواب ہے، اور جو نہیں مانتا وہ عیسائیت کے جواب کو پکا کرتا ہے۔ عیسائیت کا نوکر فقہ کا انکار کر کے خدمت عیسائیت کی کرتا ہے، اور عیسائیت کے مد مقابل محمدیت کا دفاع کرتے ہوئے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فقہ کا اقرار کرتا ہے۔ عیسائیت کا دشمن فقہ کا اقرار کرتا ہے، اور عیسائیت کا جو قائل ہے وہ فقہ کا انکار کرتا ہے۔ آپ میرے دلائل کو سمجھیں۔ میں نے کہا بہت ساری بات میں جلدی میں کہہ جاتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، اوپر سے گزرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں پھر رفتار کم کرتا ہوں، یہ بات نہ رہ جائے، یہ نہ رہ جائے، یہ نہ رہ جائے۔ آپ توجہ رکھنا۔ آپ کو ہوگے یہ عیسائیت کا ایجنٹ ہے، میں کہتا ہوں جی ہاں۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میری ایک عام فہم دلیل سمجھو۔ جب عیسائی بر صغیر میں آیا ہے، اس نے کوشش کی کہ لوگ عیسائی بنے، منسوخ دین کو لے لے، لیکن اس امت نے منسوخ دین لینے کے لیے تیار، بولیے نا تیار۔ اب اس نے نیا حربہ استعمال کیا کہ یہ امت منسوخ دین کا کلمہ تو نہیں پڑھتی، منسوخ شریعت نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی، چلو ان کو آخری نبی کی منسوخ حدیثیں ہی دے دو۔ پہلے اس نے منسوخ دین دیا ہے، منسوخ دین نہیں لیا، اس نے پھر ناسخ شریعت والے نبی کی منسوخ حدیثیں دی ہے، ان نے فوراً قبول کر لی ہے۔ میں صرف طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑی روانگی کے ساتھ، بغیر ٹھہراؤ کے اور بغیر بات لمبی کرنے کے۔ آپ کہو گے مولانا کیا دلیل ہے؟ وہ منسوخ حدیثیں لیتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، توجہ رکھنا۔ حضرت امام نووی نے شرح مسلم میں ضابطہ دیا ہے، باب الوضوء مما مست النار کے تحت کہتے ہیں حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرونا منسوختا ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور محدثین کی عادت ہے، پہلے حدیث منسوخ لاتے ہیں اور پھر حدیث ناسخ لاتے ہیں۔ امام ترمذی باب قائم کرتا ہے، باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، پھر اس کے تحت حدیث لایا ہے، پھر باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، پھر حدیث لایا ہے۔ پہلے حدیث غلس والی ہے، پھر اسفار والی ہے۔ امام ترمذی باب قائم کرتا ہے، باب ما جاء فی افراد الاقامہ، پہلے اقامت اکاری والی حدیث لایا ہے، باب ما جاء ان
الاقامت مسنا مسنا، پھر 2 اقامت والی حدیث لایا ہے۔ حضرت امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی من تفوت رکعتان قبل الفجر یصلیہما بعد صلاۃ الفجر، اگر سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، حدیث لایا ہے۔ باب ما جاء فی اعادۃ ما بعد طلوع الشمس، اگر چھوٹ جائے سورج نکلنے کے بعد پڑھے، پھر حدیث لایا ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں محدثین منسوخ حدیث پہلے لاتے ہیں اور ناسخ بعد میں لاتے ہیں۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں، امین بالجار کی حدیث پہلے ہے، امین بسر کی بعد میں ہے، ارے رفع الیدین کی حدیث پہلے ہے، ترک کی بعد میں ہے، فاتح خلف الامام کی حدیث پہلے ہے، ترک کی بعد میں ہے، غلس والی حدیث پہلے ہے، اسفار والی بعد میں ہے، زور کی نماز جلدی حدیث پہلے ہے، تخیر والی بعد میں ہے۔ تو یہ حدیثیں پہلے، ہماری حدیثیں بعد میں ہے۔ عیسائیت نے کوشش کی ہے منسوخ شریعت والا دین لے لے، مسلمان تیار نہیں ہوا، اس نے پھر منسوخ حدیثیں دی ہیں تو برد صغیر کے لوگوں نے لیا ہے تاکہ امت میں فتنہ پھیل جائے۔ تو جو عیسائیت کا مد مقابل ہے فقہ کا اقرار کرتا ہے، اور عیسائیت کا جو ماننے والا ہے وہ فقہ کا انکار کرتا ہے۔ ہم فقہ کا اقرار کر کے عیسائیت کے منہ پہ تھپیڑ مارتے ہیں۔ ہمارا دین کامل ہے اور دلیل کے طور پہ ہم نے فقہ کو پیش کیا ہے۔ اس لیے میں فقہ کا ایک سوال دے کے اگلی بات کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی غیر مقلد ملے آپ اس سے سوال کرو، بھئی مجھے کوئی ایک کتاب حدیث کی دے دو کہ جس حدیث کی کتاب کی ساری احادیث پہ عمل کرنا امت کے لیے جائز ہو، اور میں تجھے فقہ کی کتاب دیتا ہوں کہ جس کے سارے مسائل پہ امت کے لیے عمل کرنا جائز ہوگا، تو مجھے حدیث کی ایک کتاب دے دے کہ جس میں امت کے سارے مسئلے موجود ہو۔ میں تجھے فقہ کی کتاب دیتا ہوں کہ جس کے امت کے ضروری سارے مسئلے موجود ہیں۔ ارے یہ فقہ تو جواب تھا، تو نے انکار اس لیے کیا ہے تاکہ فقہ کا انکار ہو جائے، عیسائیت کے اعتراض پکا ہو جائے۔ نمبر 2، میں نے کہا فقہا کسے کہتے ہیں؟ ارے قرآن و سنت اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے، اور ان علوم کے ماہر کا نام فقیہ ہے۔ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے الفاظ قرآن بھی جانتا ہے، معنی قرآن بھی جانتا ہے۔ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ ارے فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو امت کے حالات کو بھی جانتا ہے، حالات کا علاج بھی جانتا ہے۔ ارے فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو امت کے مسائل بھی جانتا ہے، مسائل کا حل بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے جہاں فقہ کی بات کی ہے فقہا کی بات بھی کی ہے، اور قرآن کریم نے جہاں فقہ کی بات کی ہے جہاں فقہا کی بات بھی کی ہے۔ اگر قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے تو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الفضل فی توقیر العالم۔ اس کے تحت فرماتے ہیں قال جابر اولی الفقہ والخیر، کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم آل امر کی، تم اولی الامر کی بات مانا کرو، اولی الامر سے مراد فقہ ہے، تو پھر قرآن نے اللہ کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، اور فقہا کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں، اولی الامر پیغمبر کے بعد فقہا کی بات بھی مانتے ہیں، اور کیوں نہ مانے؟ جب قرآن کہہ دے تو ماننی چاہیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا وہ تو نہیں مانتے، توجہ رکھنا، وہ تو، ذرا جملہ سننا، وہ جی وہ تو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا نہ مانے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا انہیں حکم ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے نا؟ مجھے پتا ہے نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں گا پھر سمجھیں گے۔ میں سمجھاؤں؟ محرم کے دنوں میں شیعہ ماتمی جلوس نکالتا ہے، نکالتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ماتم نہ کرو، صبر کرو۔ ماتم نہ کرو، صبر کرو، پیٹو مت، صبر کرو، غم ہے صبر کرو۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایمان والو صبر کرو، صبر سے کام لو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بھئی تو نہ مان، تجھے تو حکم ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ حکم کسے ہے؟ یا ایھا الذین، حکم تو آمنو کو ہے، تجھے حکم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں فقہا کی بات نہیں مانتا۔ ہم نے کہا نہ مانو، تمہیں تو حکم ہی نہیں ہے۔ حکم کسے ہے؟ یا ایھا الذین۔ تو بات سمجھ آئی؟ وہ کہتا ہے جی میں صبر نہیں کرتا، میں نے پیٹنا ہے۔ ہم نے کہا پیٹو، صبر کا حکم تجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین۔ وہ کہتا ہے میں فقہا کی بات نہیں مانتا۔ ہم نے کہا نہ مانو، تمہیں حکم ہی نہیں ہے۔ حکم ہے یا ایھا الذین، وہ حکم بھی ایمان والوں کو، یہ بھی ایمان والوں کو، وہ بھی بے ایمان ہے، تو بھی بے ایمان ہے۔
وہ بھی بے ایمان ہے، تو بھی۔ اچھا آپ علماء بعد میں کہو گے یہ تو کافر کہتا ہے، میں نے کہا نا، بے ایمان کہنا اور ہے، کافر کہنا اور ہے۔ آپ کو یار نئی بات تو نہیں ہے، اب بات سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، جو بندہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے اس نے، بولیے نا، اس نے۔ آپ وہ ترجمہ کرتے ہیں جو ہمارا نہیں ہے، جو ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز پڑھی اس نے کفر کیا۔ نہ، کفر نہیں کیا۔ ترجمہ یوں کرو کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کافر ہونا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے۔ کافروں والا کام کرنا، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار تو نے تو کافروں والا کام کیا۔ ایک آدمی جھوٹ بولے، کہتے ہیں یار تو بڑا بے ایمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی تو نے بے ایمانوں والا کام کیا ہے۔ کافر ہونا اور بات ہے اور بے ایمانوں والا کام کرنا اور بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کافر ہے، ہم کہتے ہیں کافروں والا کام ہے۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا یہ کافروں والا کام ہے، خدا کے ولیوں کو نہ ماننا یہ کافروں والا کام ہے۔ میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا، میں اس کو نقل کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بھی حضرت حدیث معاذ میں، حضرت معاذ نے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اے معاذ مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ کہا جی اخذی بکتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملا کہا جی بسنت رسول اللہ۔ اب اس پہ میں ایک دلیل دینے لگا، لوگوں نے کہا جی تم کہتے ہو فقہا کی بات مانو، اللہ نے اولی الامر کہا تو آگے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی پڑھیں۔ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن و حدیث کو کھول لو۔ اللہ نے فقہا کی بات تو نہیں کی نا۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ بات سمجھ، یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب یہ تجھے اور مجھے نہیں ہے، ہمیں تو خطاب تھا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، ایمان والو اللہ کی بات مانو، ایمان والو پیغمبر کی بات مانو، ایمان والو فقہا کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب یہ مجھے نہیں ہے، یہ اس کو ہے کہ جس نے کتاب اللہ سے بات کہنی ہے، جس نے سنت رسول اللہ سے بات کہنی ہے۔ ان عرض لک قضاء بما تقضی، اے معاذ کیسے مسئلہ؟ کہا جی بے کتاب اللہ، کتاب اللہ کو کھول کے مسئلہ بتانا یہ تو اولی الامر کے ذمے ہے۔ اگر اولی الامر میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ کی دوسری آیت کو کھولنا اولی الامر کے ذمے ہے، حدیث کے مد مقابل دوسری حدیث کو لانا ارے اولی الامر کے ذمے ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب ہمیں نہیں ہے، یہ خطاب تو فقہا کا ہے، ہمارے ذمے ان کی بات کو ماننا ہے اور ان کے ذمے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے امت کو مسئلہ دینا ہے۔ ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں اور فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا فقہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے، میرے پیغمبر نے کیا ہے، میں نے اس پہ 5 احادیث پڑھی ہیں، ان میں صاف صاف احادیث تو وہ ہے جو پیغمبر نے فقہ کی عظمت کے بارے میں بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میں یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، خدا جس سے ارادہ بھلائی کا کرے اللہ فقہ کی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بہترین عبادت افضل العبادت الفقہ فی الدین، یہ فقہ فی الدین افضل عبادت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا یسیر الفقہ خیر من کثیر العبادہ، ارے تھوڑی سی فقہ بہت بڑی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے یوں اعلان کیا ما عبد اللہ بشیء، اس دنیا میں خدا کی عبادت جو کی گئی ہے افضل من فقہ فی الدین، فقہ سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ولا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ارے شیطان ایک عابد سے اتنا ڈرتا ہے اتنا 1000 صوفیوں سے نہیں ڈرتا، 1000 عابدوں سے نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے بتایا لکل شیء عماد، ہر چیز کی دنیا میں بنیاد ہے، وعماد الدین الفقہ، اور دین کی فقہ بنیاد ہے۔ جو فقہ نہیں مانتا وہ دین کی بنیاد کا انکار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، حضور اگر کوئی مسئلہ پیش
پیش آ جائے اور مجھے قرآن و حدیث میں نہ ملے، پیغمبر کہاں جاؤ؟ فرمایا تشاورون الفقہا، اے علی فقہا کے پاس جایا کرو اور فقہا سے باتیں پوچھا کرو۔ میرے پیغمبر نے فقہ کو بیان کیا، ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بیان کیا، اسے بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ، جہاں تک فقہا کی عظمت کا تعلق ہے، میں 3-4 حوالے اور بھی دیتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی کا حوالہ کتاب الجنائز کا میں نے نقل کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم عالم معانی الحدیث ہے، ارے جو معنی حدیث کا فقیہ جانتا ہے وہ دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ حضرت ابن عبد البر نے جامع بیان علم میں حضرت امام اعمش کا جملہ نقل کیا، یا معاشر العلماء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ارے فقیہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے طبیب ہوا کرتا ہے، اور محدث کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سٹور والا پنسار ہوا کرتا ہے۔ امام ابن جوزی نے دفع و شبہ تشبیہ میں فرمایا علم ان فی الاحادیث دقائق و آفات لا یعلم الا الفقہا، ارے حدیث میں ایسے معنی ہے کہ جن کو فقیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تارتن فی نقلہا و تارتن فی معنیہا، کبھی نقل الفاظ میں اور کبھی معنی کو سمجھنے میں اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابن ابی الوفا نے اپنی کتاب حضرت ابن ابی الوفا نے اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں التسلیم للفقہا سلامت فی الدین، اگر بندہ خود ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے الجواہر المزیہ میں اگر فقہا کے پاس چلا جائے تو دین سلامت بھی رہتا ہے، دین محفوظ بھی رہتا ہے۔ فقیہ کے پاس آئے گا تجھے ظاہر بھی ملے گا، تجھے باطن بھی ملے گا، مسائل کا حل بھی ملے گا، الفاظ بھی ملیں گے، معانی بھی ملیں گے۔ میں کہتا ہوں ہاں ارے علماء تو بڑے تھے، فقہا تو دنیا میں بڑے تھے، لیکن میرے پیغمبر کے جانے کے بعد ایک شخص وہ آیا ہے جسے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک کو امام کہتے ہیں، امام شافعی کو امام کہتے ہیں، امام احمد کو امام کہتے ہیں، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام تو سارے تھے، ان میں بڑا امام اعظم ہے، لیکن یہ دجال جلسہ پشاور میں کرے گا اور جلسے کا نام رکھے گا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہیں گے بھئی کیوں رکھا ہے؟ کہتے دنیا میں سب سے بڑے امام کا نام اللہ کا پیغمبر ہے، اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا دجال آدمی کیوں دھوکہ دیتا ہے، کہ امت میں غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، کہ امت کو دھوکے دیتا ہے۔ ارے پاکستان بنانے والے مسلم لیگ کے لیڈر تو کئی تھے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ مسلم لیگی لیڈروں میں بڑا محمد علی جناح تھا۔ صحابہ سارے فاروق ہیں، لیکن بڑے ان میں جو سب سے بڑے فاروق تھے انہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کے سارے صحابہ صدیق تھے، ان میں بڑے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ارے ائمہ فقہا تو بڑے تھے، ان میں سب سے بڑے فقیہ کو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کو کہتے ہیں۔ ہم نے جب امام اعظم کہا اس کا معنی یہ تو نہیں تھا یہ پیغمبر کے مقابلے میں آیا ہے، ارے پیغمبر کے ماننے والے تابعین میں بڑے امام کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ اور میں نے سید الفقہا امام اعظم کو یوں نہیں مانا، امام مالک کو دنیا نے امام دار الہجرہ مانا ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجل، میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے لو کلمہ فی هذه ساریہ، اگر وہ شخص اس ستون کو، اگر اس ستور کو ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، سونے سے ثابت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام شافعی نے کہا فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا ایک شخص کو میں نے سنا ہے، کتب میں نے پڑھی ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ، اگر تم نے دین میں تفقہ کو لینا ہے ابو حنیفہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے سبحان اللہ وہ من العلم والرائے والورع والزہد وایثار الدار الآخرہ بمکان لا یدرکہ احد، امام ابو حنیفہ علم و تقوی کے اس مقام پہ تھا وہاں تک اور کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیہ، اگر ابو حنیفہ کی صحبت مجھے نہ ملتی عبداللہ بن مبارک آل بدعت بن جاتا۔ امام آل بلد حلب بن ایوب نے کہا ہے سارا العلم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم خدا سے محمد کو ملا ہے، وسار منہ الى اصحابہ، حضور سے صحابہ کو ملا ہے، وسار منہم الى التابعین، اور ان سے علم تابعین کو ملا ہے، وسار منہم الى ابی حنیفہ وصحابہ، صحابہ کا علم سارا تابعین کے پاس ہے، تابعین کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ حضرت قاضی امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین یزید
یزید بن ہارون نے کہا ہے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے زمانے میں سے میں نے جس کو بھی پایا ہے، ادرک تو میں نے جس کو پایا، ابو حنیفہ کے زمانے میں سے ہر کوئی کہتا تھا ابو حنیفہ ہمارے دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اگر تم صوفیہ کو دیکھو، فضیل بن عیاض نے کہا ہے ان ابی حنیفہ تھا کان رجلا فقیہا معروفا بالفقہ مشہورا بالورع، ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا اور صوفی بھی تھا، کثیر السنت و قلیل الکلام، یہ تھوڑا بولا کرتا اور زیادہ خاموش رہا کرتا تھا، صبور علی تعلیم، یہ تعلیم رات کو حاصل کرنے پہ صبر بھی کیا کرتا تھا، حارب من مال سلطان، سعد شاہ سے دور رہا کرتا تھا۔ ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا، صوفی بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یحییٰ بن سعید قطان نے امام الجرح والتعدیل نے کہا ہے کہ واللہ العالم هذه الامت ابو حنیفہ بما جاء عن اللہ ورسولہ، ارے دنیا میں جتنا علم خدا رسول سے آیا ہے ان میں سب سے بڑے عالم کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا امام مالک بھی امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے، یہ سارے فقہا ہے، ابو حنیفہ سید الفقہا ہے۔ ہم کہتے ہیں احناف والو تمہیں مبارک ہو، خدا نے ہمیں جو پیغمبر دیا ہے وہ سید الانبیاء ہے، ہم نے جس پیغمبر کے صحابی کو پیغمبر کے جانے کے بعد خلیفہ مانا ہے وہ سید الصحابہ ہے، ہم نے صحابہ کے جانے کے بعد جس کو امام مانا ہے وہ سید الفقہا ہے، ہم نے نبی وہ لیا ہے جو سید الانبیاء ہے، خلافت اس کی مانی ہے جو سید الصحابہ ہے، تقلید اس کی ہے جو سید الفقہا ہے۔ شان امام ابو حنیفہ، شان امام ابو حنیفہ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اگر کسی نے پیغمبر کی نبوت پہ حملہ کیا ہے تو ان کے دانت بھی دیوبند نے کھٹے کیے ہیں۔ ہم نے سید الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، اگر اصحاب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا ہے تو دیوبند والوں نے جیل کاٹ کے اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے، ہم نے صحاب پیغمبر کو ایمان سمجھا ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ پہ کسی بدنما نے اعتراض کیا ہے، علماء دیوبند نے جواب دیا ہے، اور پشاور کے سنو آج میں تمہیں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا تم سب کو مدینہ لے جائے، ایک بار نہیں بار بار لے جائے۔ میں کہتا ہوں جا مدینے میں جا کے دیکھ لے، مسجد نبی مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں تھا، ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا مسجد نبی میں جو پہلی چھتریوں والا سین ہے وہاں بیٹھا ہو۔ مجھے وہاں کر پوچھنے لگا حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، اگر تو عالم ہوتا میں تجھے دلیل سنا دیتا، تو جاہل ہے میں تجھے دلیل دکھا دیتا ہوں۔ ارے جاہل عالم کو سنایا جاتا ہے اور جاہل کو دکھایا جاتا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھو یہ کیا ہے؟ کہتے جی سبز روزہ ہے۔ میں نے کہا اندر کون ہے؟ کہتے خاتم الانبیاء کی ذات ہے۔ میں نے کہا مسجد نبی کے سین میں ذرا مسجد نبی کے قبلے کی دیوار کو دیکھنا۔ ارے یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے جی ابو بکر لکھا ہے۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے عمر لکھا ہے۔ میں نے کہا ادھر کہتے عثمان لکھا ہے، ادھر علی لکھا ہے، ادھر عباس لکھا ہے، ادھر حسن حسین لکھا ہے۔ میں نے کہا پیچھے سین میں آ جا، یہ پہلے ستون کو اٹھا کے دیکھ لے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں مسجد نبی میں خدا تمہیں لے جائے، مدینہ منورہ میں جانا، مسجد نبی میں کھڑے ہو جانا، پیغمبر کا روزہ ہے قبلے کی جانب ہے تو مخالف سمت پہ دیکھنا، جب پہلی چھتری والا سین ہے ستون نمبر 1 کو دیکھنا۔ میں نے کہا اوپر دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت لکھا ہے۔ میں نے کہا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، ہم روزے والے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نعمان بن ثابت کو بھی مانتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے خدا نے علم و عمل روزے والے نبی کو دیا ہے، اس روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے اور ان صحابہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ میں ستون کے نیچے بیٹھا ہوں یہ بتانے کے لیے ہمیں جو علم و عمل ملا ہے ابو حنیفہ کے واسطے سے صحابہ والا ملا ہے، صحابہ کے واسطے سے پیغمبر والا ملا ہے، اور پیغمبر کے واسطے سے ہمیں خدا کا علم ملا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے او بھائی تمہارا مذہب کیا ہے، ہم محمدی نہیں کہتے، ہم مذہب حنفی کہتے ہیں۔ تیرے پاس علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے، اس لیے تو خود کو مذہب محمدی کہتا ہے۔ آپ کو کہ جی کیوں؟ میں نے کہا وجہ، ارے مذہب تو عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں مذہب راستے کو کہتے ہیں۔ جب کسی نے ہم سے پوچھا ہے تمہارا مذہب کیا ہے تو تم نے یہ پوچھا ہے تمہارا راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا راستہ ابو حنیفہ ہے اور میری منزل حضرت محمد ہے۔ میرا
میرا راستہ، میں نے کہا میرا راستہ ابو حنیفہ ہے اور میری منزل محمد ہے۔ اگر تیرا راستہ محمد ہے بتا تیری منزل کیا ہے؟ تجھے لا الہ منزل کہتے ہیں، مجھے منزل والا بھی کہتے ہیں اور مجھے راستے والا بھی کہتے ہیں۔ ہم نے سید الفقہاء کو لیا ہے۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا اب یہ تو بتائیں تقلید کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تقلید نہیں کریں گے میں نے کہا جرم عظیم ہوگا۔ کہتے امام ابو حنیفہ بھی مقلد تھے۔ میں نے کہا وہ تو مقلد نہیں تھے۔ کہتے انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو یہ بتا انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتا ہے جی فرض ہے۔ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی ہے، بھلا نبی کسی اور کا کلمہ پڑھے گا؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بتا کہ با جماعت نماز ضروری ہے؟ کہتے ہیں ضروری ہے۔ میں نے کہا با جماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہتے چند لوگ اکٹھے ہو گئے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ میں نے کہا تم سارے با جماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے، اس کی وجہ تم امام کے پیچھے ہو، وہ کس کے پیچھے ہے؟ کہتے ہیں وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہر بندے پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ تو خود نبی ہے۔ ارے با جماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، امام کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو خود امام ہے۔ ہر بندے کی ذمہ تقلید ضروری ہے، ابو حنیفہ نہیں کرتا، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا وہ تو خود امام ہے، بھلا وہ تھوڑی تقلید کرے گا؟ پھر مجھے یہ کم عقل کہنے لگا اور جی ابو حنیفہ امام مالک بھی تو امام ہے، امام شافعی بھی تو امام ہے، امام احمد بھی تو امام ہے، آپ نے ان کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے، مجھے تو یہ بتا اس شہر میں مسجدیں اور بھی ہیں اور مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کے اس مسجد میں کیوں آیا ہے؟ کہتے جی باقی چھوٹی مسجدیں ہیں، یہ بڑی مسجد ہے۔ میں نے کہا باقی چھوٹے امام ہیں، یہ بڑا امام ہے، باقی چھوٹی مسئلیں اور یہ بڑا امام ہے۔ توجہ، میں آخری بات کہنے لگا، میں نے کہا تو دیوبند والوں کا موقف سمجھو۔ دیوبند والوں نے عجیب موقف امت کو دیا ہے۔ دنیا میں 4 ایسی باتیں حضرت شیخ اکاڑوی فرمایا کرتے، فرمایا ایک کام اللہ نے نبی سے لیا ہے، ایک کام خدا نے صحابہ سے لیا ہے، ایک کام خدا نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے اور ایک کام خدا نے دیوبند والوں سے لیا ہے۔ ارے خدا نے پیغمبر سے کہا تکمیل دین کے لیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے پیغمبر کے صحابہ سے تمکین دین کے لیا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ نے امام ابو حنیفہ سے تدوین دین کے لیا ہے، اِنَّهُ قُلْ دَبَلَ علم شریعہ وَرْتَبَهُ أَبْوَابًا، خدا نے علماء دیوبند سے تطہیر دین کا لیا ہے۔ دین کو کامل میرے پیغمبر نے کیا ہے اور دین کو جگہ پیغمبر کے صحابہ نے دی ہے اور دین کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے، اور دین میں جو فتنے آئے ہیں فتنوں سے دین کو صاف علماء دیوبند نے کیا ہے۔ اگر فتنہ نجاست کا ہے دیوبند نے صاف کیا ہے، فتنہ بدعت کا ہے دیوبند آئے ہیں، فتنہ کفر کا ہے دیوبند والے آئے ہیں۔ تو نبی نے کام تکمیل دین کا، صحابہ نے تمکین دین کا، امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا، علماء دیوبند نے تطہیر دین کا۔ کون سا کام کیا؟ بولیے کون سا؟ آپ بھی کرو گے یا نہیں کرو گے نا؟ پھر میں آپ سے کہتا ہوں تطہیر کے لیے آپ اپنے پاس چھڑکاؤ رکھو، نہیں سمجھے؟ سپرے ہوتا ہے نا، سپرے رکھو، سپرے آپ سپرے رکھو گے انشاءاللہ تمہارے پشاور کی دکانیں صاف ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں مولانا محمود عالم صفدر دامت برکاتہم ہمارے استاد الحدیث ہے، تشریف فرما ہے۔ ہمارے مرکز کے ساتھ ایک جگہ جہاں یہ جمعہ پڑھاتے ہیں، یعنی کہ مقتدی تھا عبد الرحمن، وہ میرے پاس آیا، میں نے اسے کہا بھی تم دکاندار اپنی دکاندار پہ ہمارے مدرسے مرکز اہل سنت والجماعت کا غلہ رکھ لو۔ اس نے کہا جی ہمارا تو چندے کا مزاج نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تے چندہ کب مانگا؟ میں نے تو کہا غلہ رکھ لو، چندہ تو نہیں مانگا، رکھو۔ اس نے غلہ رکھا، 15 دن بعد ملنے کے لیے آیا، کہتا جی میری دکان پہ ہر ہفتے لشکر طیبہ والے اخبار دیتے تھے، جب سے آپ کا غلہ دیکھا ہے اب نہیں آتے۔ میں نے کہا ہم نے غلہ اس لیے نہیں رکھا تھا ہمارے غلے میں چندہ ڈالو، ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ان کو چندہ نہ دو، ہم نے اس لیے رکھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یقین فرمائیں تحدیث بالنعمت کے طور پہ ہمارے جو طلباء علماء نہیں ہیں، عوام ہیں، ہماری سیڑھیاں لو بیانات کی، اپنی دکان پہ لاؤ، انشاءاللہ تمہاری دکان پہ خناس نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں مکہ اور مدینہ والوں سے اہل حدیثوں کے شدید اختلاف، آپ پوسٹر دکان پہ لگا دو، وہ آئے تو کہنا یہ تعویذ پڑھو۔ اگر کوئی مریض ہو نا آسیب کا، جنات کا، شیاطین کا، اس مریض کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں نا،
ہم تو تعویذ ڈالنے کی بھی قائل ہیں، چلو وہ ڈالتا نہیں تو اس کو تعویذ دکھا ہی دو، وہ بھی دکھاؤ۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، آپ کیا پتہ نہیں، دیہاتی بات ہے کہ جو آدمی مرگی کا مریض ہو اس کو جوتا سکھاتے ہیں، مرگی کے مریض کو جوتا سکھائیں اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو جوتا تو نہیں سنگھاتے، ہمارا تعویذ سنگھاؤ، اس کا دماغ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ علاج اس کا یہی ہے، آپ پوسٹروں کو، لٹریچر کو، کیسٹوں کو، قافلہ حق ہمارا سماعی رسالہ نکلتا ہے، ابھی آپ حضرات کے پشاور سرحد سے مستقل نوجوان احناف نے رسالہ نکالا ہے، وہ بھی ہے، خواتین کی بنات اہل سنت رسالہ ہے، ہمارے پوسٹروں کا بھی اعلان ہوا، یہ مستقل ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، مناظروں کی سیڈیاں آ رہی ہیں، اور آپ ویب سائٹ پہ یوٹیوب دیکھو اور ویب سائٹ پہ جا کر اتحاد.org دیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری علماء طلباء سے گزارش ہے یہاں بھی کورس رکھیں، فارغ التحصیل علماء 1 سال کا ارادہ فرمائیں، دورہ تفاسیر کا ارادہ فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں خناس سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ ایک چٹ آئی ہے کہ ذاکر نائک کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ویسے میری یہ خواہش ہے، شاید آپ حضرات آپ بیٹھیں گے تو میں جواب دوں گا، بھی آپ جاؤ گے تو جواب تھوڑا ہی دوں گا۔ کہنا یار کہنا تو ادھر آپ بیٹھو، ہم آپ کے مہمان ہیں بھائی، آپ کا تو مشہور ہے کہتے ہیں زموں کا مہمانان راغ لے، آپ کیا گھر والے پوچھے لیٹ آئے ہو تو کہنا بھی زموں کا مہمانان راغ لے، آج ہمارے مہمان آئے تھے اس لیے ہم لیٹ آئے ہیں۔ توجہ رکھنا، ذاکر نائک کم علم اور کم فہم آدمی ہے، علم بھی نہیں ہے اور فہم بھی نہیں۔ میں ویسے آپ سے گزارش کر رہا تھا، آپ حضرات آپس میں ایک مشورہ کرو، جیسے آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رکھا ہے، آئندہ پروگرام رکھو تو وہ اس گراؤنڈ میں نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں نے سمانا نہیں ہے، اس کا عنوان یہ رکھو کہ ذاکر نائک کیا ہے، ایک جلسہ ہی یہ رکھو اور کھلے گراؤنڈ میں رکھو، پھر ہم اسی طرح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ذاکر نائک کیا ہے پر دلائل دیں گے تو ذاکر نائک حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ذاکر نائک کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی کم ہے، اور ہے بھی وہ ڈاکٹر PhD نہیں بلکہ MBBS۔ PhD ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے اور MBBS ڈاکٹر پیشاب اور خون کو چیک کرتا ہے۔ اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں مسئلہ چیک کرانا ہو تو مولانا سجاد صاحب کے پاس، ڈاکٹر عبدالستار مرو صاحب کے پاس، ان علماء کے پاس آؤ، اور اگر آپ نے پیشاب اور خون چیک کرانا ہو تو ذاکر نائک کو فون کرو، اس کا مال اسے چیک کراؤ، ہمارا مال ہمیں چیک کراؤ۔ ذاکر نائک کے پاس علم کی بھی کمی ہے اور فہم کی بھی کمی ہے، اور ایسے بوگس اور بتکے جواب دیتا ہے، آدمی کو سن کر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، وقت کم ہے۔ جدہ میں ایک جگہ ہوٹل میرا بیان تھا متم شاہین میں، تو بیان کے بعد ایک ڈاکٹر نے چڑھ دی ذاکر نائک کے بارے میں اور علماء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک اور علماء کے درمیان وہی فرق ہے جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں جدہ میں شارع 60، شارع 70، شارع 80 بڑے بڑے روڈ ہیں، اس کے اوپر جو بڑی لائٹیں حکومت نے لگائی ہیں انہیں سرچ لائٹ کہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سڑک روشن رہے اور گاڑیوں کے حادثات نہ ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ جا کے بٹن کو آف کرے پھر آن کرے، اسے کیا کریں گے؟ ریسرچ، اسے کیا کہیں گے؟ تو سرچ سے روڈ پہ حادثات ختم ہوتے ہیں اور ریسرچ سے روڈ پہ حادثات شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ جس مسئلے پر 1400 سال کے فقہاء صلحاء سرچ کر چکے ہیں، اب اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاکر نائک نے کہا نہیں ہم ریسرچ کریں گے، ہم نے کہا بھی پیٹ سے نکلنے والے پخانے کو تو چیک کیا جا سکتا ہے لیکن فقہاء کے لکھے ہوئے مسئلے کو چیک نہیں کیا جاتا، تو جو آپ کا کام ہے وہ چیک کریں، فقہاء کے مسئلے کو چیک کرنا چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمارا علم زیادہ ہے، ان کے پاس حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ اچھا علماء، یہ غیر مقلدین اصل میں جب آدمی کے پاس علم نہ ہو، عقل نہ ہو تو وہ معذور ہوتا ہے، اور معذور آدمی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ حضرت عمر کو حدیثیں نہیں پہنچی اس لیے 52 فتوے دیے، ابو بکر سے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میں نے عرض کیا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین جتنے بھی ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، اور صحابہ پیغمبر کے یہ عداوت رکھتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ غیر مقلدین یہ نیم رافضی ہے۔ اس کے لیے 2 لفظ یاد رکھیں کہ شیعہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا اور غیر مقلد صحابہ کو حجت نہیں مانتا۔ شیعہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا اور غیر مقلد صحابہ کی بات نہیں مانتا۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا
اور غیر مقلد صحابہ کی نہیں مانتا وہ بڑا رافضی ہے اور یہ چھوٹا رافضی ہے۔ جو آپ قریب جائیں گے پھر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ بعض لوگ 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، ابن عمر کی حدیث پیش کرتے ہیں اس کے دلیل اور جواب۔ کوئی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نہیں ہے کہ جس میں 3 طلاق کو ایک کہا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ بہتان، الزام اور جھوٹ ہے۔ ان کا علاج وہی کریں جو مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تجویز فرمایا تھا نا۔ حضرت مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ مناظرے میں تھے اور انہوں نے ایس ایچ او کو فون کیا، وہ آ گیا اور وہ مناظرہ بند کرانے لگا تو مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایس ایچ او سے مناظرہ بند نہ کراؤ، مناظرہ ہونے دو۔ ایس ایچ او نے کہا اگر تم نہ مانے تو پھر مولانا ہم تمہیں جوتے مار کے مناظرہ بند کرائیں گے۔ مولانا امین اکاڑوی نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، مجھے بھی جوتے مار، اس کو بھی مار، مجھے 3 مار کے 3 کہنا، اس کو 3 مار کے 1 کہنا، تو میرے 3 ہوں گے، اس کے 9 3 ہوں گے۔ ایس ایچ او نے کہا جی مولانا کیوں؟ میں سمجھ گیا۔ ایس ایچ او نے کہا جی کیوں؟ تو مولانا فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میری دلیل سے بات نہیں سمجھے گا، تیرے جوتوں سے سمجھے گا۔ مقلدین کہتے ہیں تقلید فروعی مسائل میں ضروری ہے اور عقائد میں تقلید جائز ہے، پھر احناف کیوں عقائد ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے پہلے گزارش کی ہے غیر مقلدین کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، بات سمجھتے نہیں ہے۔ ہم عقائد میں امام ابو حنیفہ یا امام ابو منصور ماتریدی کی نفس عقیدہ میں تقلید نہیں کرتے۔ ہم تقلید کس میں کرتے ہیں کہ جب معتزلہ نے شور ڈالا اور انہوں نے اسلام کی تشریحات کو غلط انداز میں پیش کیا، امام ابو منصور ماتریدی نے ان تشریحات کو صحیح طریقے سے بیان کیا۔ ابو منصور ماتریدی کو بمقابلہ معتزلہ ہم مانتے ہیں، جیسے علماء دیوبند کو بمقابلہ بریلویوں کو مانتے ہیں، ورنہ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ کیا صحابہ کرام معیار حق ہیں؟ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام حجت بھی ہیں۔ دیکھیں میرے سٹیج پر وہ چٹے دیا کریں جن کا تعلق علماء دیوبند کے سے نہیں ہے۔ اگر علماء دیوبند کی باہمی کو بات ہو تو ایسی چٹا مجھے نہ پیش فرمایا کریں، چونکہ میں علماء دیوبند کے تمام اکابرین کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں مماتی کافی موجود ہیں، ان کو بھی عقیدہ احناف علماء دیوبند کی وضاحت کریں۔ میں جس موضوع پر بیان کے لیے آیا تھا میں نے اس موضوع پر بیان کیا ہے، جب اس موضوع پر بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات موضوع کے مطابق چلنے دیا کریں۔ مولانا صاحب سمجھنے کے طور پوچھتا ہوں، امام نووی نے جو اصول بناسب اس بارے میں ذکر کیا خود امام رفیع دین کیوں کرتے تھے؟ یہ امام نوفی کی صداقت اور ہمارے موقف کی وضاحت کی دلیل ہے کہ باوجود اس کے کہ اصول کے مطابق ان کو رفع دین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اصول کو بھی چھوڑا اپنے امام کی تقلید میں۔ ان کی تقلید اتنی اہم تھی، امام نووی بھی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ غیر مقلدین جماعت مسلمین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بیٹے ایک ماں ہوتی ہے ایک بیٹا ہوتا ہے۔ غیر مقلدین بیٹے ہیں، آگے ان کی ماں ہے، آگے ان کی بیٹی نکلی ہے اس سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ توجہ رکھنا بھائی، یہ چٹا ہی ہے۔ وکیل حناف مناظر حناف مولانا الیاس گھمن صاحب جو کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں تقلید کے بارے میں کہہ دیں کہ تقلید امام حنیفہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ کیونکہ آپ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، جب آپ اپنا یہ دعویٰ لکھ کر دیں امام حنیفہ کی تقلید فرض، واجب، سنت یا مستحب ہے تو اس پر دستخط کریں اور مناظرے کے لیے ٹائم، جگہ، تاریخ مقرر کریں۔ انشاءاللہ ہم ہر وقت تیار ہیں مناظرے کے لیے۔ آج طرف شیخ مبشر احمد ربانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شیر محمد، یہ سارے حافظ اولیاء جو تم نے اکٹھے کیے ہیں، یہ معراج ربانی لاہور میں رہتا ہے اور مولانا حقانی صاحب گواہ ہیں، مفتی محمد آصف ہمارے مناظر سٹیج پر موجود ہیں۔ مناظرہ طے کرنے کے باوجود بھی مبشر ربانی لاہور نہیں آتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ پشاور کیسے آئے گا؟ جو لاہور میں ہم جائیں تو لاہور تیار نہیں ہوتا تو پشاور کیسے آئے گا؟ یہ میں نے عرض کیا محض جھوٹ ہے۔ میں نے کئی بار کہا، اب بھی کہتا ہوں، کسی بھی امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ آپ چاہے امام حنیفہ کریں چاہے امام مالک کی کریں، لیکن اس امام کی تقلید کریں جس کی کتابیں بھی ہوں اور جس کی کتابوں کے مطابق فتویٰ دینے والے مفتیان بھی موجود ہوں۔ ہمارے اوپر الزام نہ لگایا کریں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان میں سے جس کی چاہے تقلید کریں، بہرحال تقلید شخصی یہ واجب ہے، ہم اس کے وجوب کے قائل ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی جھجک بھی نہیں۔ ہمارے نمائندے یہاں پشاور میں موجود ہیں، یہ جب بھی آپ سے مناظرہ طے کریں گے ہم مناظرہ کرنے کے لیے اور آپ کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے انشاءاللہ پشاور پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو